قیامت تک توجہ اس کی نبوت بھی جاری رہے گی اور اس کی شریعت بھی بولو بولو اس کی شریعت بھی جاری رہے گی۔ مکہ کی سرزمین پہ اسلام کی اشاعت شروع کی جب میرے حضور نے مکہ کے لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، جب میرے مصطفیٰ نے کہا کہ بتوں کی لات منات اور حبل عزا کے آگے نہ جھکو، جب میرے مصطفیٰ نے کہا کہ اس کعبے کو بتوں سے پاک کر دو، جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو دیکھا تو اپنا کر لیا، عمر کو دیکھا تو اپنا کر لیا، عثمان کو دیکھا تو اپنا کر لیا، علی کو دیکھا تو اپنا کر لیا، حمزہ کو دیکھا تو اپنا کر لیا، جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا نا تو حضور نے اپنا کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معجزات دیے نہیں بلکہ سراپا معجزہ بنا کر، تو بولو سراپا معجزہ بنا کر، سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ سر کے بالوں سے لے کر اور تلووں تک سراپا معجزہ ہے، سراپا معجزہ ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس لیے اپنے محبوب کو یہ فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو بطور دلیل اور بطور دلیل بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے کہ یہ نبوت بھی عالمگیر ہے، میرے محبوب کی نبوت محدود نہیں ہے، نبوت عالمگیر ہے، اور اللہ نے جو اپنے محبوب کو معجزات دیے ہیں وہ گنتی کے نہیں بلکہ قیامت تک معجزات کا ظہور ہوتا رہے گا، قیامت تک معجزات کا ظہور ہوتا رہے گا۔ بات یہ بتا رہا تھا کہ مکہ کی سرزمین تھی، مکہ کی سرزمین پہ جب اسلام کی اشاعت ہوئی تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی مدد کی، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیکھتے اس کو اپنا کر لیتے، جس کو دیکھ رہے اس کو اپنا کر لیتے، حتیٰ کہ پھر انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے، انہوں نے یہ کیا کہ کہا کہ اب ان کے ساتھ کوئی مناظرہ کیا جائے، کوئی گفتگو کی جائے، کوئی پڑھا لکھا آدمی لایا جائے جو ان کے سامنے بیٹھے اور سامنے بیٹھ کر گفتگو کرے اور وہ اپنے دلائل دے اور وہ اپنی باتیں کرے، اپنی گفتگو کرے، اور معاذ اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہ دے سکے تو ہم کہیں کہ آپ اب بتاؤ۔ انہوں نے یمن سے ایک شخص جس کا حبیب تھا کی بڑی مشہوری ہے، تو بڑا پڑھا لکھا ہے، اور ہاں آ تو صحیح ہمارے مکے میں ایک شخص ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہاں وہ جس کو دیکھتا ہے اپنا کر لیتا ہے، وہ اپنے ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے، ہمارے آباؤ اجداد کی باتوں کی مخالفت کرتا ہے۔ جب وہ یمن سے آیا نا تو یہ حبیب یمنی یمن سے آئے، جب وہ یمن سے مکے میں آئے، مکے میں آ کر ابو جال بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، کفار مکہ بھی تھے، دیگر لوگ بھی تھے، انہوں نے کہا حبیب یمنی یہاں پہ بیٹھ جا، ہماری بات سن۔ جب وہ نبی آئے نا، جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہونا، بولو بولو کھڑے ہونا نہیں۔ جب میرے حضور کو پیغام پہنچایا گیا تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیغام پہنچا نا میرے حضور نے فرمایا اچھا میں آ رہا ہوں۔ میرے حضور نے صحابہ کو ساتھ کھڑا ہو گیا، ابو لہب کھڑا ہو گیا، وہ حبیب یمنی کھڑا ہو گیا، ہاں وہ ایک دوسرے کو گھورنے لگے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ ابو جال تو منع کرتا تھا، ارے خود کھڑا ہو گیا، ارے خود تو استقبال کرنے لگا۔ بات مختصر کرتا ہوں، جب گفتگو شروع ہوئی تو حبیب یمنی نے کہا میں نے سنا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں اللہ کی توحید کا پیغام دے رہا ہوں۔ حبیب یمنی نے کہا کہ میں ایک سوال کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے اور چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو میں تم پہ ایمان لے آؤں گا۔ ایک تو میرا سوال یہ ہے، دوسرا میرا سوال ایک اور ہے۔ میرے حضور نے جب یہ بات سنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبیب یمنی ایک تیرا سوال یہ تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، دوسرا تیرا سوال یہ ہے کہ تیری ایک بیٹی ہے جو کانوں سے بہری ہے، جو زبان سے گونگی ہے، جو ہاتھوں سے معذور ہے، جو قدموں سے معذور ہے، تو یہ چاہتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ فرمایا کہ دوسرا سوال میں بتا دیتا ہوں،
अलैहि वसल्लम ने, मक्का के लोग गवाह हैं, मेरे आका ने उंगली का इशारा किया ना तो चांद दो शक हो गए, चांद दो टुकड़े हो गए। और फिर वो हबीब यमनी कहता है कि जब मैं मक्के से यमन में पहुंचा ना तो मेरी वही बेटी जो माजूर थी, जब मैं अपने घर पहुंचा तो वही बेटी दौड़ती हुई आई और उसने दरवाजा खोला। जब वो दरवाजा खुला मैंने कहा बेटी ये तुम्हें आराम कहां से आया? फरमाया जिस नबी ने ऐ बाप मक्का में तुझ पे कर्म किया है वो यमन में मुझ पे कर्म करके चला गया। हजरत गिरामी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात इतने हैं कि क़यामत तक भी कोई बयान करता रहे मेरे आका का एक मोजज़ा भी बयान नहीं कर सकता, एक मोजज़ा भी बयान नहीं कर सकता। इसलिए कि बशर से गैर मुमकिन है सना हजरत मोहम्मद की, बशर से गैर मुमकिन है सना हजरत मोहम्मद की। खुदा खुद कुरान में करता है मिदहत मोहम्मद की। बशरो जिन्नो मलक मुमकिन नहीं हरगिज के पहचाने, खुदा खुद ही जानता है रिफातो शौकत मोहम्मद की। मेरे आका के मोजज़ात का ज़हूर क़यामत तक होता रहेगा। इसलिए मेरे आका की नबूवत महदूद नहीं लामहदूद है। मेरी अता फरमाए। हम